جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم. آج میں خاصا لیٹ ہو گیا. اس میں ہماری نماز 8 بجے ہوتی ہے اور ذرا سا آپ آگے کو چلے جائیں تو پھر مشکل ہوتی ہے کہ واپسی. برا میرا نام محمد عبدالسمیع ہے. ہربلسٹ ہوں. بی ایم ایس ہمدرد یونیورسٹی, ایم فل ہمدرد یونیورسٹی, پی ایچ ڈی بہرحال اللہ خیر کرے گا کیا ہوگا, لیکن بہرحال پی ایچ ڈی میں بھی انرول تو ہوں میں. دوسری چیز یہ ہے کہ میرا ٹاپک بنیادی طور پہ تو انفرٹیلٹی ہے, لیکن میں جتنی چیزیں بات کر رہا ہوتا ہوں وہ ساری چیزیں ہماری مجموعی صحت سے. ہم انفرٹیلٹی میں بھی انہی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم ویسے بھی انہی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال میں ڈاکٹر اکرم کا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کی ٹیم کا, کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. کہ آپ کو اور آپ کا بھی بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے جو تھا میرا تھوڑا سا انتظار بھی کیا ہوگا. تو بہرحال میں اصل میں اس وقت بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہمارا دفاعی نظام جو ہے, جس کو ہم مستحکم کرنے کے لیے بہت سارے صحت مند طریقے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو جیسے کووڈ 19 ہے دوبارہ پھیل رہا ہے, اسے ہم کووڈ 19 کو ہم بھول جاتے ہیں. بہت سارے لوگ اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ نہیں یہ کچھ نہیں ہوتا. تو کووڈ 19 کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو نزلہ, زکام, کھانسی, بخار بہرحال آج کل بہت چل رہا ہے. کراچی میں بھی ہے, ہمارے گھر میں بھی موجود ہے, ہمارے مریضوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہے. شاید آپ کو کچھ کھانسنے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں بچوں کی. تو بہرحال کیونکہ ہم ان تمام صحت کے اصولوں پر عمل کرتے نہیں ہیں. ہم بھی باتیں کر لیتے ہیں لیکن اس کے اوپر اتنا عمل نہیں کر پاتے, یا کم سے کم تھوڑی بہت تو کرتے ہیں. میں تو کل کے کہتا ہوں کہ اگر ہم اتنی باتیں کرتے رہیں تو کچھ نہ کچھ تو عمل ہو ہی جائے گا. اگر 10-20-50% بھی ہوا تو ہم تھوڑا سا اس معاملے کو اپنے بہتر کر سکتے ہیں. تو بہرحال بڑے لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے دفاعی نظام کو مستحکم کریں گے تو ہمیں سگریٹ نوشی نہیں کرنی چاہیے, سگریٹ نہیں پینا چاہیے. ریگولرلی یعنی کہ باقاعدگی سے ورزش کریں. ورزش کرنے میں منیمم جو ہے, جو ہمیں جو ہے ایکسرسائز کرنی ہے, واک کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, ہمیں واک کرنی ہے, منیمم واک کرنی ہے. باقی ہمیں جو ایکسرسائزیں جو ہیں وہ بھی ہمیں کرنی پڑیں گی. مناسب نیند لینا, نیند جو ہے ہمیں پراپر نیند لینی چاہیے, تاکہ کہ ہمارے پاس جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں ریسٹ ملے, ہمارا باڈی جو ہے اپنے آپ کو بلڈ اپ کرے. اس کے علاوہ مختلف انفیکشن سے بچنے کے لیے وہی باتیں ہیں کہ جو میں بار بار بولتا رہتا ہوں کہ جی یہ اس کو وہ کرے. جیسے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھونا, کھانا خوب اچھی طرح سے پکا کر کھانا, کیونکہ جو سردی لگتی ہے تو آپ کو بدہضمی ضرور ہوگی, کھٹی ڈکاریں آ رہی ہوں گی, سینے میں جلن ہو رہی ہوگی, اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو کھانا خوب اچھی طرح سے پکا ہوا ہو, بازار کے کھانے نہ ہو. کیونکہ جو اگر کمزور مدافعتی نظام کی ہم کیا علامتیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوتا ہے, ہمارا اسٹریس لیول جو ہے ہمیشہ اونچا رہتا ہے, ہم ہائپر ہو جاتے ہیں, ہمیں جو ہے سردی بہت زیادہ لگتی ہے. اچھا, نظام ہضم جو ہے نا وہ اکثر ہی خراب رہے گا, کہ مطلب آپ کو کہیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو جسم پر لگے زخموں کا ٹھیک ہونا آسان نہیں ہوتا. جیسے شوگر کے حوالے سے ایسا چیز ہوتا ہے کہ شوگر کے اندر بھی زخموں کا ٹھیک نہیں ہوتے, لیکن اگر ہماری امیونٹی بھی کمزور ہے تو ہمارے زخم دیر سے ٹھیک ہوں گے. چھوٹے بڑے انفیکشن بار بار ہو جاتے ہیں, ہمیشہ نزلہ کھانسی رہ رہی ہوگی, بخار ہو جاتا ہے. تو اچھا, جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو جسم میں درد بھی ہے, تھکاوٹ بھی ہے, آپ اپنے سارے جو ورک ہیں, جو ساری چیزیں ہیں وہ باقاعدگی سے ادا نہیں کر پاتے ہیں, چاہے وہ دین کے ہوں, چاہے دنیا کے ہوں, چاہے اپنی جاب کے ہوں. جو ہم عبادت بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتے, ماں باپ کی, بہن بھائیوں کی, بیوی بچوں کی, فیملی کی خدمت بھی نہیں کر سکتے. پھر جہاں ہماری جاب ہے, جو ہمارا بزنس ہے, وہاں بھی ہم بیزار سے اور بور ہوتے رہیں گے. اچھا, بات یہ ہے کہ میں اپنے امیون سسٹم کو کیسے اچھا کروں. اچھا کرنے کے لیے چیز یہ ہے کہ ہمیں باقاعدگی سے صحت مند غذا کھائیں. یعنی کہ ہمیں خاص طور سے چاہیے کہ پیزا ہے, برگر ہے, کولڈ ڈرنک اور ہوٹل کے کھانے ہمیں کبھی بھی, کیونکہ صحت مند نہیں ہوتے. اس سے بہت بات ہو گئی ہے کہ گردے اور جگر اور نصاب کی تمام چیزوں کے لیے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم باقاعدگی سے ایکسرسائز کریں, پانی, تازہ جوسز اور پھل باقاعدگی سے کھائیں. اب دیکھا ہوگا کہ میں بار بار ایکسرسائز اور ان تمام چیزوں کا ہی ذکر کر رہا ہوتا ہوں, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں باقاعدگی سے چیزیں یاد رہیں. ہم ان چیزوں کو یاد نہیں کر پاتے, اور ہم ان چیزوں کو اپنے نہیں کنٹینیو کر پاتے ہیں, بھول جاتے ہیں. دن میں کم از کم, اچھا یہ ہمارے کراچی میں تو خاص طور سے کیونکہ خشکی بھی ہے, سردی ہے لیکن خشکی ہے, لوگ عموماً سرد موسم میں کہتے ہیں پانی کم پیئیں, لیکن کیونکہ خشکی بڑھ رہی ہے, کوئٹہ کی ہوا چلتی ہے, یا تو سائبیرین یا کوئٹہ, پھر اس کے بعد یہ ہم لوگ اس کو نسیم برری بولتے ہیں, نسیم برری اور نسیم بحری. تو یہ نسیم برری ہے,
اور اس میں خشک موسم ہے، ہونٹ پھٹ رہے ہیں، ایڑیاں پھٹ رہی ہیں، سب کچھ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں، خوب 8-10 گلاس تو پانی ضرور پئیں، واش روم بار بار جانے سے نہیں گھبرائیں۔ اس کے علاوہ خوب اچھی اور بھرپور نیند لیں، دماغی پریشانیوں اور الجھنوں کو کم کریں، خوش رہیں۔ جلدی چیز ہے کہ جب آپ کی دماغی پریشانیاں اور الجھنیں کم ہوں گی تو آپ خوش ہوں گے، اپنے آپ کو بہتر بہتر کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ چیزیں ہمارے مدافعتی نظام کو اچھا کیا کیا کر سکتی ہیں اس موسم کے اندر؟ ہمیں چاہیے ہم لہسن ہے، ادرک ہے اور دار چینی کا قہوہ ضرور پئیں، صبح شام ہم قہوہ پئیں، ہم چائے کی بجائے ان کا استعمال کریں۔ اچھا، دہی بھی اگر گلا ٹھیک ہے اگر تو وہ دہی بہت اچھی چیز ہے، اس کو بلکہ دن میں اگر ہم میٹھا دہی کھائیں گے تو ہمیں فائدہ ہی کرے گا۔ ہلکے سی نمک، کالی مرچ یا زیرہ ضرور ڈالیں۔ بادام ہے، پستہ ہے، کاجو ہے، یہ چیزیں ہم نے ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ چلغوزے میں ساتھ ساتھ بول دیتا ہوں، میرا نہیں خیال ہے کہ چلغوزے مہنگے ضرور ہیں، لیکن صحت کے حوالے سے جو ہے نا یہ چیزیں اتنی وہ نہیں ہیں گی، تو ہمیں کرنا چاہیے۔ مالٹا ہے، کینو آج کل آیا ہوا ہے، خوبانی ہے، لیمو ہے، امرود ہے، اسٹرابری ہے، بند گوبھی، بروکلی، ہمیں ان چیزوں کا استعمال جو ہے نا ہمیں باقاعدگی سے کرنا چاہیے۔ اچھا، کووڈ-19 کے خلاف جو ہمیں تحفظ کے لیے بھی انہی چیزوں پہ عمل کرتے ہیں کہ ہم اپنا وزن کنٹرول کریں، روزانہ ورزش کریں، تازہ پھل یا سبزیاں زیادہ کھائیں، ہوٹل کے کھانوں سے پرہیز کریں۔ اچھا، ہمارا جو اسٹریس لیول جو ہے، میں نے جیسے پہلے کہا، یہ ہر چیزیں ہر بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اسٹریس لیول کو بھی ہمیں کم کرنا ہے، مٹھائی کولڈ ڈرنکس کو بند کرنا ہے، صفائی کا خیال، پھر وہی باتیں ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوئیں، واش روم سے آنے کے بعد، کھانا کھانے سے پہلے، کوئی چیز کھانے سے پہلے خوب اچھی طریقے سے اپنے ہاتھ دھوئیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کیا ہے، بچے خاص طور سے صابن سے ہاتھ نہیں دھوتے، بولتے وہ ہاتھ ہی نہیں دھوتے، ہاتھ دھونا ہاتھ دھونا برش کرنا سب سے برا سمجھتے ہیں گے۔ ان کو چاہیے کہ ہاتھ دھوئیں، ہمیں بڑوں کو بھی چاہیے کہ بچوں کو کھڑے ہو کے ہاتھ دھلوائیں، ٹھیک ہے، نیم گرم پانی سے ہاتھ دھلوائیں، ان کو صابن خوب اچھی طریقے سے، مطلب 20 سیکنڈ کم از کم صابن کو ملنا چاہیے۔ وہ اشتہار آتا ہے نا کہ اس کا جو ہے صابن بہت ہی کیا ویک ہے اور کیا ہے، تو وہ بات یہ نہیں ہے، ہمیں 20 سیکنڈ تک صابن کو ملنا ہے۔ سر، صابن میں ضروری نہیں ہے کہ ہم سیف گارڈ یا ایسی چیز استعمال کریں، ہم عام صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں ان چیزوں میں۔ اچھا، صفائی کا اپنے کے خیال کیا تو ہم اس طریقے سے گھروں کی کو صاف ستھرا رکھیں، دوسروں سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ ہاں، چھینکتے اور کھانستے وقت رومال یا ٹیشو پیپر ضرور استعمال کریں۔ ہم ابھی بہت زیادہ نوٹ کر لیں، آپ مسجدوں میں کر لیں، مالس میں کر لیں، آپ چھینکے انہوں نے وہیں پہ کہیں تھوک بھی دیا کچھ، ایک دفعہ تو پھر پرانی بات ہو گئی، جہاز میں تھی، ایک صاحب برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کھانسی آئی ہوگی، اس وقت تھوک آیا، انہوں نے وہیں آگے تھوک دیا۔ ارے بھائی، مطلب سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیا کریں۔ خیر، اس زمانے میں ایسی چیزیں نہیں تھیں، یہ 8-10 سال پرانی بات ہے، لیکن مطلب تھوڑی بہت ہے شعور ہمیں آنا چاہیے۔ ہم تعلیم الگ چیز ہے، شعور الگ چیز ہے۔ جیسے حکیم سعید صاحب کا تھا نا، تعلیم و تربیت، تو تعلیم اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن تربیت ایک الگ چیز ہے۔ تربیت وہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے والدین، ہمارے بڑے ہمارا جب دیتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا تربیت کے حوالے سے ایک چیز بتاؤں، میں ایک دفعہ اپنے کلینک میں کھڑا ہوا تھا، جب ہم دوائیں باندھا کرتے تھے ایز اے کمپاؤنڈر، اس وقت سے ٹریننگ پہ تھے، تو ہم نے ایک صاحب کو آواز دی کہ سرفراز۔ سرفراز کون ہے؟ مطلب کہ بھائی مریض وہ ہوں گے۔ تو ایک صاحب اٹھ کے آئے، کہنے کہ ہمیں سمجھ آئی تھی کہ آپ لوگوں کو گھر میں ٹریننگ دی جاتی ہے، آپ لوگوں کو کیا کچھ بتایا جاتا ہے کہ بڑوں کو کیسے پکارتے ہیں۔ میں نے کہا سر کیا ہوا؟ کہنے کہ جی آپ سرفراز سرفراز کہہ رہے ہیں، سرفراز صاحب کہتے ہیں، جناب سرفراز صاحب، یا اس طریقے سے آپ کو آواز دینی چاہیے تھی۔ کہ بہرحال ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اس طریقے کی چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ تو ہمیں اور بھی چیزیں، ہمارا دین اسلام بھی کہتا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کی احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جو بھی کچھ یہ ساری احتیاطیں کرتے ہیں، اس کے بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں۔ رمضان میں تو ہم روزہ رکھتے ہی ہیں، کم از کم ہفتے میں ایک روزہ ضرور رکھیں۔ یہ ہماری صحت کے لیے اور ہماری امیونٹی کو امپروو کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس سے ہمارے جسم میں جن لوگوں کو کولیسٹرول ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، وہ کم ہوگا۔ شکر کی مقدار، یعنی کہ شوگر ذیابیطیز کے مریضوں کے لیے بہت نارمل ہے، جبکہ اس سے جو ہے اور بھی بہت سارے صحت سے جڑے سارے مسائل بھی حل ہوں گے۔ یعنی کہ روزہ رکھنا ثواب کا ثواب بھی اور انعام میں صحت بھی۔ اچھا، ہم اپنے امیون سسٹم کو 24 گھنٹے میں کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کیا ہوگا؟ تو پانی یا جوسز کا استعمال ہے۔ جب ہم انفیکشن سے لڑ رہے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، تو ہمیں ہائیڈریٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ مطلب جتنے وائرل ہیں اس میں پانی بڑھا دیں، ہم پانی بڑھائیں گے تو ہم اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھ سکتے ہیں۔
اس میں پانی ہو گیا، ہربل چائے ہو گیا، جوشاندے ہو گئے. کراچی میں تو خاص طور سے بیدانے والا جوشاندہ زیادہ چلتا ہے. بیدانہ اور ناب سے پستہ، خاتمی، مغز تربوز یا خاکسی بھی ساتھ میں ہو. ہمارے یہاں تو خاص طور سے یہی ہوتا ہے. سوپ، یخنی سبزیوں یا بکرے کی ہو، سبزیوں کا ہو، بکرے کا سوپ ہو، لوکی، ترئی، گاجر یا اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے نا، ہمیں ضرور ایسی چیزیں استعمال کرنا. جو سردیوں کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے پہلے ایک دفعہ لیکچر میں بھی میں نے سنائی تھی، تو ہمیں وہ چیزیں ضرور استعمال کرنا چاہیے. لیکن ہر بیماری، ہر مرض، چاہے وہ انفرٹیلٹی بھی کیوں نہ ہو، اس میں ہمیں یہ سب کام کرنے ہیں، کیونکہ یہ کھانے، یہ ساری چیزیں ہمارے دفاعی نظام کو کمزور کرتے ہیں. جیسے شکر سے بنی ہوئی چیزیں، بیکری آئٹم، تلی ہوئی چیزیں، بھنی ہوئی چیزیں پھر بھی بہتر ہوں گی، لیکن تلی ہوئی جو ڈیپ فرائی ہوتی ہیں، جیسے سموسے ہو گئے، رول ہو گئے، اور ایسی بہت ساری چیزیں، فاسٹ فوڈ ہیں. اس کے علاوہ جو سوڈا ڈرنک، کولڈ ڈرنک، انرجی ڈرنکس اور یہ سب چیزیں کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی. اور وہ غذائیں جن میں پریزرویٹو کا استعمال ہو. پریزرویٹو دوائیں وہ غذائیں وہ ہوتی ہیں جس میں بازار کے ڈبہ پیک مسالے جات ہوتے ہیں، ڈبہ پیک جو شیلف لائف بڑھانے کے لیے جن چیزوں کا استعمال، جن میں چیزوں کا یعنی کہ پریزرویٹوز کا استعمال کیا جاتا ہے. تو ہمارا جو مدافعتی نظام ہے نا، ایک پوری ٹیم ہے کہ جس میں ہم جو ہے ہم سب چیزوں کے ساتھ، کوئی ایک چیز نہیں ہے، ہر چیز مل ملا کے اس میں کرتی ہیں. ہمارے اعضاء ہیں، ہمارے آرگن جو ہوتے ہیں، بیماری یا جراثیم یا دوسرے امراض سے لڑنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. جب کوئی یعنی کہ جو بھی جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے، تو ہمارا مدافعتی نظام اس حملے کو روکنے کے لیے آتا ہے. اچھا، بچوں کا مدافعتی نظام پوری طرح مکمل نہیں ہو پاتا، جبکہ بوڑھے لوگوں کا مدافعتی نظام بھی زوال پذیر ہوتا ہے. اس لیے یہ بیماریوں میں جلدی مبتلا ہو جاتے ہیں. جبکہ جو لوگ اپنی غذا کا خیال نہیں رکھتے یا صحت کے اصولوں پر عمل نہیں کرتے، وہ بھی یعنی کہ جو تمام ابھی تک اصول بتائے ہیں، اگر ان پہ عمل نہیں کریں گے تو اس دوران ویسے بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، پہلے سے ہی ہوتے ہیں. سگریٹ نوشی، پان، گٹکا، تمباکو، الکوہل کا استعمال ناقص اغذیہ جو کہ خاص طور سے بازاروں میں، ٹھیلوں پہ اس طرح مل رہی ہوتی ہیں، وہ تو بہرحال بالکل ہی کیا کہنا چاہیے کہ تھرڈ کلاس ہوں گی. کسی زمانے میں کچھ بہتر ہوتی ہوں گی، لیکن اب تو یہ چیزیں بہت زیادہ خراب ہو گئی ہیں. فاسٹ فوڈ ہو گئے، چپس ہو گئے، چاکلیٹس ہو گئیں، بسکٹ، بیکری آئٹم خاص طور سے، مطلب یہ سب چیزیں ہمارے دفاعی نظام کو خراب کیا کرنا چاہیے، بلکہ تباہ کر دیتی ہیں. بیماری ہمارے پاس جلدی حملہ آور ہوتی ہے. دوسرے ہمیں وائٹامن اے، وائٹامن ڈی، ای، سی، تمام یہ قوت مدافعتی نظام کے لیے جو ہے یہ مطلب کہ جو وائٹامنس ہوتے ہیں اس کے لیے بہت اچھی ہیں. فولک ایسڈ کا استعمال بھی مفید ہے. جیسے آپ نے کووڈ کے زمانے میں بھی دیکھا تھا کہ جی بہت سارا فولک ایسڈ ضرور دیا کرتے تھے. تو ان کو اس ٹائپ کی چیزوں کا استعمال ہمیں کروانا ہے. آپ کے دفاعی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے ایک صحت مند طریقہ کار ہے، وہی اچھی زندگی کے اصول ہیں. اچھے طریقے سے اپنے آپ کو رکھنا ہے، اپنی چیزوں کو سنبھال کے رکھنا ہے، مطلب اپنی صحت کے لیے کرنا ہے، جراثیموں سے بچانے کے لیے کیونکہ ہمارا جسم مصروف رہتا ہے. تو لیکن جب یہ ناکام ہوتا ہے اور کوئی بھی جراثیم جب ہمارے جسم پر کامیابی سے حملہ کرتا ہے اور ہمیں بیمار کرتا ہے، تو ہمیں اس کے لڑنے کے لیے مزید اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑتا ہے. پھر اس وقت ہمیں خیر اس وقت میں دوائیں کھانی ہوں گی، اور دوائیں حالات اور اس کے حساب سے، کیفیت کے حساب سے ہوں گی. لیکن وہی ہے کہ ہمیں تبدیلی کیا کرنی ہے، کیونکہ ہم یہ ساری جتنی بھی چیزیں میں نے بتائی ہیں، اس سے ہمارا بلڈ پریشر قابو رہتا ہے، ہمارا وزن کنٹرول رہتا ہے. تو میں نے ویسٹ بتائی ہے کہ ویسٹ جو ہے مردوں کی 40 سے کم ہی ہونی چاہیے، جتنی اچھی ہے خواتین کی 36 سے کم ہونی چاہیے. یہ ایک آئیڈیل ہوتا ہے. 40 سے اوپر جتنے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ بیماریاں ہونے کا مطلب، لوگ جسے کہتے ہیں نا کمر کی بجائے کمرہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا، تو کمرہ نہیں ہونا چاہیے، کمر ہونی چاہیے. اسی طرح پیٹ ہے وہ بھی اندر ہی رہنا چاہیے. اگر ہم ان وائرسز کو روک لیتے ہیں یا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں تو ہم صحت مند رہیں گے. ہم تمام اپنے جو دن بھر کے افعال ہیں یا جو کام ہیں وہ بہت اچھے سے خوش اسلوبی سے ادا کر سکتے ہیں. لیکن ورنہ ہم کیا ہوگا کہ اکثر ہم بیمار ہوں گے، تھکاوٹ محسوس کریں گے. گرمیوں میں تو ہمیں ٹھنڈک لگتی ہے، سردیوں میں اور زیادہ سردی لگتی ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمارا مدافعتی نظام کمزور ہو رہا ہے. یہ بہرحال ایک الارمنگ ہے کہ ہم اپنے مدافعتی نظام کو کس طریقے سے کنٹرول کریں. اگر ہم غذا کو اچھا رکھتے ہیں تو ہماری آنتوں کو انفیکشن سے بچائیں گے، مدافعتی نظام کو بھی سپورٹ کریں گے، اور آنتوں میں موجود جو ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند بیکٹیریا ہے وہ اگر ہم
یعنی کہ جو ہمارے لڑنے والی ہیں، اگر ہم جتنے انفیکشن بڑھیں گے تو ان کی تعداد کم ہو جائے گی، پھر اور زیادہ وائرسز، سوزش اور آٹومیون بیماریوں کا خطرہ وہ چھوڑ سکتی ہے۔ اگر ہمارے زخم جو ہے نا دیر سے ٹھیک ہوتے ہیں، ہمارا جسم نئی جلد کو دوبارہ تخلیق کرنے میں مدد کے لیے، یعنی کہ وہ حفاظت نہیں کر پا رہا اور سب کچھ ہے، تو اس کا دار و مدار بھی کیا ہے کہ صحت بخش اور صحت مند و قوت بخش خلیوں پر، سیلز پر ہے۔ اگر ہمارا مدافعتی نظام سست ہے تو آپ کے جلد جو ہے دوبارہ آسانی سے پیدا نہیں ہوگی، زخم دیر سے ہوں گے، بار بار انفیکشن لگ رہا ہے تو بار بار آپ کو اینٹی باڈیز کی، اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت پڑی ہوگی۔ اس کا بھی مطلب ہے کہ ہمارا امیون سسٹم کمزور ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں تو اس کا بھی مطلب یہی ہے، مطلب وہ تمام چیزیں جو اب تک ہم نے بتائی ہیں وہ اسی ساری چیزوں کا تعلق رکھتا ہے۔ آخر میں کچھ نسخے جات کیا ہے کہ جو قہوہ جات ہیں، جیسے پہلے بھی بتایا ہوگا کہ ایک تو دار چینی، ادرک اور لہسن کا قہوہ ہے، اگر ہم یہ بنا کے روزانہ استعمال کریں تو صبح شام کریں تو بہت اچھا ہے، سوپ یخنی بھی ہم کر ہی رہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک دو قہوے اور ہیں، ایک قہوہ کیا بلکہ جو مسور کی دال کا میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں، گلے کے لیے بہت اچھا ہے، تھروٹ خراب ہے، سب کچھ ہے، تو مسور کی دال نے ایک چمچہ جو اورنج والی ہے، ایک گلاس پانی ڈال کے پکا لیں، اس میں یہی ادرک، لہسن، دار چینی اور ایک دو لونگے، کالی مرچ، نمک یہ ڈال دیں اور اس کو خوب پکائیں۔ دال پکانی آتی ہے سب کو، گھروں میں پکتی ہی ہے، اس دال کو پکا کے جو ہے نا ہمیں جو ہے نا پی لیں، اور اگر ہم اس کے پانی سے غرغرے بھی کریں، خیر پیئیں گے تب بھی وہی ہے رزلٹ ہے، غرغرے کریں بلکہ پی جائیں، دال سمیت پی جائیں، تو وہ ہمارے گلے کو فوراً ٹھیک کرتی ہے۔ اینٹی بائیوٹک بھی کیا درست کرتی ہوگی اگر ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا وہ کریں۔ باقی ہمیں جو ہے پرہیز ہے اپنے طور پہ کر لیں، شہد ہے، شہد گرم پانی میں حل کر کے پئیں، وہ بھی ہمارے یہاں بہت اچھا وہ رہے گا۔ سورج کی روشنی ہمیں بہت شاندار ہے، اگر آپ کے یہاں سورج نکل رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سورج میں ضرور بیٹھیں، سورج کی دھوپ لگائیں، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، جتنی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں وہ ہمیں ضرور لینا چاہیے۔ بس بھائی بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت مختصر صحیح مجھے رکھنا تھا آج، تھوڑا سا مجھے کام بھی ہے، اور تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔